من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات اور مہمان نظام، یہ بات حقیقت ہے آج کل مصروفیت کی وجہ سے لوگوں کو وقت تنگ ہو گیا۔ اگر از خود کوئی محنت کر تزکیہ و سلوک کے راستے پر چلنا چاہے تو بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کو لازمی اور ضروری سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایسے پرفتن ماحول کے اندر جہاں ایمان اور اعمال کا بچنا ممکن نہیں ہے، اور ایسے زمانے میں جہاں پر گناہ اور عصیان ہر وقت انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، اور وہاں ایمان اور اعمال کو نہ بچایا جائے تو ایسے حالات کے اندر جنت کے اندر جانا اور جہنم سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه عرضا من الدنيا، کہ فتنوں کے زمانے میں اعمال کو جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تاریک فتنوں کی طرح امت پر برسیں گے۔ صبح کرے گا انسان ایمان کی حالت میں، اور شام ہوئے تک اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جائے گا، اور شام کرے گا ایمان کی حالت میں، اور صبح ہوئے تک اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جائے گا، اور یہ انسان اپنے دین کو چند معمولی ٹکڑوں پر بیچ دے گا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بھی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا بے ریا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کی اور تزکیہ سلوک کے راستے میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی عنوان پر حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب خطاب فرمائیں گے۔ قبل اس کے کہ حضرت والا کو دعوت دوں، اس جلسے کا آغاز قرأت کلام اللہ سے کرنے کے لیے حافظ عبداللہ صاحب کو میں مدعو کرتا ہوں، آئیں اس جلسے کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وأقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. میں حضرت والا کو درخواست دیتا ہوں کہ وہ آئیں، ہم سب کو قیمتی خطاب سے مستفیض فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم.
معزز حاضرین، سامعین، خواتین، طلباء اور طالبات علوم دین، اللہ جل شانہ نے کچھ احکام دیے، تو صرف احکام نہیں دیے بلکہ ان احکام کو زندگی لانے کے طریقے بھی بتلائے۔ اس لیے کہ صرف کتاب آدمی کی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ عام طور پر نہیں بنتی، بلکہ اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس پر چلنے والے کی زندگی کو دیکھ کر اس میں تبدیلی آتی ہے۔ شاید اسی لیے کہا گیا ہے کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے اللہ جل شانہ نے کتابیں جتنی نازل فرمائیں، ان کتابوں پر عمل کیسے کیا جاتا ہے وہ سمجھانے والے بہت بڑی تعداد میں مبعوث فرمائے۔ چار کتابیں جو بڑی ہیں، معروف ہیں، مشہور ہیں، وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، اور اس کے علاوہ تین چار کتابوں کا صراحتاً تذکرہ موجود ہے۔ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، زبور الاولین، اور لوگوں نے استقراء کر کے علماء نے کہا ہے کہ صاحب چھوٹی بڑی 104 کے قریب کتابیں اتری ہیں، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام 1,00,000 سے زیادہ ہیں۔ کتابیں تھوڑی ہیں، کتابوں پر عمل کر کے دکھانے والے، کتابوں میں کیا ہے سمجھانے والے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہر نماز میں ایک دعا پڑھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، کہلوائی جاتی ہے، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہمیں سیدھے راستے کو دکھائیے، سیدھے راستے پر چلائیے، سیدھے راستے پر قائم رکھیے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم میں اشخاص اور افراد کا ذکر ہے۔
کتاب کا ذکر نہیں ہے. اس لیے کہ جو کچھ کتاب میں ہے وہ سمجھ میں آئے گا اس کو سمجھے ہوئے سے، اس کو کریں گے اس کو کرنے والے کو دیکھ کر. اس کے واسطے موجودہ زمانے میں ایک اصطلاح چلتی ہے، موجودہ زبان میں ایک ہے تھیوری اور ایک ہے پریکٹیکل. لمبا چوڑا کورس کرانے کے بعد مستقل اب اس کو پڑھانے کے لیے سمجھانے کے لیے ایک مستقل نصاب ہوتا ہے، ایک مستقل کورس ہوتا ہے. پڑھ لینے والا جب پڑھ لیتا ہے تو سیدھا اس کو ٹیچر کی حیثیت سے نہیں لیا جاتا، بلکہ پھر اس کا ایک باقاعدہ ایک نصاب ہوتا ہے، اس کی ایک تعلیم ہوتی ہے. اس کے بعد میں اسے ٹیچر بنایا جاتا ہے. اب وہ اس کو اچھا سمجھے ہوئے، سمجھانے کی صلاحیتوں کے رکھنے والے، نفسیات بچوں کی نفسیات سے آگاہ تجربہ کار قسم کے لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے کہ اب ان کو ٹیچری کے لیے تیار کرو. اس کے بعد پھر ان سے وہ کام لیا جاتا ہے. ڈاکٹری پڑھائی جاتی ہے تو ڈاکٹری پڑھائے جانے کے بعد میں پھر 6 مہینے کا 1 سال کا ایسا کورس رہتا ہے جو پریکٹیکل ہوتا ہے. جس میں ڈاکٹروں کے ساتھ رہتا ہے، تجربہ کار ڈاکٹروں کے ساتھ. وہ جانچ پڑتال کیسی کر رہا ہے، تشخیص کیسی کر رہا ہے، تجویز کیا کر رہا ہے، کس قسم کا مریض ہے، آپریشن کیسا کر رہا ہے. سب چیزیں اس کو نہ صرف یہ کہ دکھائی جاتی ہیں بلکہ اس کو ساتھ میں رکھ کے کرائی بھی جاتی ہے. تب کہیں جا کر وہ سرجن بنتا ہے، تب کہیں جا کر وہ ایک اچھا معالج بن سکتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے ایک حکم دیا، چنانچہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. صفت احسان والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی معیت، اللہ کی تائید پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے، اچھا سلوک کرنے والوں کے ساتھ ہے، صفت احسان رکھنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اب اللہ نے یہ بتایا کہ ہم پرہیزگاری چاہتے ہیں، تو یہاں یہ بتایا کہ میری مدد اور نصرت اور معیت اور تائید تقوی والے کے ساتھ ہے. اور تقوی اللہ کو مطلوب ہے، جگہ جگہ اس کا ذکر ہے. چنانچہ ایک جگہ ہی نہیں، بہت سی جگہ آیا ہے، لیکن ایک جگہ
حکم کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، طریقہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہتے رہتے تمہارے اندر یہ صفت آئے گی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں جو خوبیاں اور کمالات اور جو اچھائیاں اور صفات اور ان کی زندگیوں میں نکھار اور سدھار جو پیدا ہوا تھا، تو ان تمام کمالات اور خوبیوں کا مرکزی نقطہ کیا ہے سمجھانے کے لیے ان کا نام ہی صحابی ہو گیا. نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا لفظ ان میں یہ جو چیز پیدا ہوئی ساتھ رہنے سے پیدا ہوئی، پاس رہنے سے پیدا ہوئی. اس لیے کہ ساتھ رہنے سے جو کمیاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں، جو خامیاں ہیں وہ زائل ہوتی ہیں. جو چیز صرف علم میں ہوتی ہے عملی طور پر دیکھنے کو ملتی ہے. اسی لیے ان کا نام صحابہ، ایک کو صحابی، سب کو صحابہ، ایک کو صاحب اور سب کو صاحب کہا جاتا ہے. اور کبھی اصحاب کا لفظ بھی استعمال میں آتا ہے. ایک اصحاب کا لفظ اصطلاحی ہوتا ہے، ایک اصحاب کا لفظ لغوی اور معنوی چیزوں کے اعتبار کے ساتھ میں ہوتا ہے. یہ اس لیے سنا رہا ہوں میں کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ اصحاب بھی دو قسم کے ہیں، اصحاب جنت، اصحاب نار. جنتی صحابہ، نعوذ باللہ جہنمی صحابہ. ارے وہ کیا ہے بھائی؟ قرآن شریف میں ہے نا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اصحاب النار اصحاب جنت دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کس معنی میں لفظ اصحاب استعمال میں آیا. اور جب ہم صحابی کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، اصحاب رسول کہتے ہیں، تو وہاں وہ معنی میں نہیں ہے. وہاں تو نتیجہ بیان کیا گیا ہے. جن کے اعمال کی وجہ سے جنت کا فیصلہ ہو، جن کے ایمان، عقیدے اور اعمال و اخلاق کی وجہ سے جنت کا فیصلہ ہو، وہ ہے اصحاب الجنہ. جن کے عقیدے اور اعمال و اخلاق کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو، وہ وہاں والے کے معنی میں ہے اصحاب النار. چنانچہ یہ لفظ اس معنی میں ہماری اردو میں بھی استعمال میں آتا ہے، صاحب دولت، صاحب ثروت. تو دولت والا، ثروت والا، یہ معنی میں ہوتا ہے وہ. اس لیے کہ سب سے تمام کے تمام صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم نے
تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما دیا، جن سے اللہ راضی ہو وہ جہنم میں جائے، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ درجات میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔ جیسے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدین فی سبیل اللہ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ جو لوگ جہاد میں نہیں جا سکے، عذر نہیں ہونے کے باوجود، وہ اور مجاہدین فی سبیل اللہ جنہوں نے محنتیں کی، دین کی سربلندی میں جہاد کیا اپنی جان اور مال کے ساتھ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے قاعدین پر، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین۔ لیکن قاعدین کے سلسلے میں کیا ہے؟ علی القاعدین درجہ وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، لیکن سب کے واسطے جنت کا وعدہ ہے۔ تو یہ جو خوبیاں اور کمالات پیدا ہوئیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اور جن قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ صفات پیدا ہوں گی، تو پھر وہی لفظ اللہ نے معیت کی حیثیت سے اپنے بارے میں بیان کیا، ان اللہ مع الصابرین وان اللہ مع المتقین۔ اللہ متقیوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی توصیف بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے یہی ساتھ رہنے کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے۔ پورا رکوع اس سلسلے میں موجود ہے ختم تک، ان میں یہ صفات پیدا ہوئی۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت آدمی کو اچھا بناتی ہے، بری صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ آج بچوں اور بچیوں کے بگاڑ کا سبب ایسا نہیں ہے کہ اماں بابا بول رہے ہیں ایسا کرو ویسا کرو، ایسا نہیں ہے کہ مدرسے کے مول صاحبہ بول رہے ہیں ایسا کرو ویسا کرو۔ پھر کیسا بگڑ رہے ہیں؟ بگڑے ہوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ خراب ہو گئے سو کھانا اچھے کھانے میں ملا دو، سبھی خراب ہو جاتا تھا۔ اس واسطے آج طلباء اور طالبات سے خاص طور سے کہنا یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں صرف اچھے نیک لوگوں کے ساتھ ہی رہنا،
فارسی کا مشہور مقولہ ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. نیک آدمی کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے آدمی کی صحبت تم کو برا بنا دے گی. ہمارے بڑے لوگ فرماتے تھے، جس میں حضرت مولانا شاہ کمال الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان باتوں کے سنانے والوں میں سے ایک ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو پیاز ہوتی ہے اس میں ذرا ناگوار بو ہوتی ہے، لیکن اگر اسے گھی کی صحبت میسر آ جائے اور ذرا سی آگ میں وہ تپ جائے تو پورے محلے میں خوشبو مہکا دیتی ہے. اب ناگوار بو باقی نہیں ہے، اب خوشبو کی وجہ سے اگر یہاں آنا شروع ہو جائے تو مول صاحب ذرا جلدی بند کرو، جانا ہے بولتے ہوتا. زبردست قسم کی خوشبو آ رہی، جانا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کیا کہ انڈے کو اگر مرغی کی نیچے رکھ دیا جائے اور مسلسل مرغی اس کو اپنے پروں میں لیے ہوئے بیٹھی ہوئی رہے تو 21 دن میں بے جان انڈا جاندار بن جاتا ہے. نہ خالی رکھے ہوئے رہو، لیکن گندا ہو جاتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی عجیب بات فرماتے تھے کہ ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ انڈا اچھا رہنا، مرغی جاندار رہنا. گندا انڈا لے کے رکھ دیا اس کے پیٹ کے نیچے تو وہ جاندار نہیں بنتا. اچھا انڈا لے کے رکھ دیا مگر مرغی مردار ہے تو انڈا جاندار نہیں بن سکتا. اس کا جاندار ہونا اور اس کا صحیح رہنا ضروری ہے. تو جو بھی اچھائی رکھنے والے لوگ ہیں اور واقعی اچھائی رکھنے والوں کے ساتھ ہیں، عام طور پر ان میں اچھائی پیدا ہو جاتی ہے. اور آج بگاڑ کا جو سبب ہے وہ ہے خراب ماحول، غلط لوگوں کے ساتھ رہنا، غلط بچوں کے ساتھ میں رہنا، غلط بچیوں کے ساتھ میں رہنا. بچیوں میں بگاڑ کا سبب بھی یہی ہے، بچوں میں بگاڑ کا سبب بھی یہی ہے. ہم نے دیکھا بعض باہر رہنے والے فیملیز کو، وہ وہاں اپنے گھروں میں بند رہتے، کسی سے ملنا نہیں، جلنا نہیں، بچے نہیں، بس اپنے بچے اپنے گھر میں. نتیجے میں ان بچوں میں سلیقہ ہے، طریقہ ہے، گھر کا جس قسم کا ماحول ہے بچے اسی ماحول میں ڈھلے ہوئے ہیں. اس لیے کہ وہاں کہیں جا سکتے نہ آ سکتے، نہ کسی سے دوستی نہ دشمنی، ہر ایک کو اپنے کام سے کام، ہمیشہ گھر بند، باہر جانے آنے کا مسئلہ ہی نہیں. تو بچوں میں بگاڑ زیادہ نہیں. وہی گھرانہ وہی بچے جب یہاں آئے، یہاں تو آزادانہ ماحول ہے. گھر کے اندر چاہے تو آؤ، باہر چاہے تو نکل جاؤ، چاہے گھر کے آنگن میں کھیل لو، چاہے باہر سڑک پہ نکل جاؤ. باہر نکلتے ہی
بچے دکھتے، بچوں کے ساتھ میں کھیلتے رہتے تو ان کے ساتھ جا کے کھڑے رہتے، ارے آؤ بھائی تم بھی شامل ہو جاؤ کھیل میں، بولے تو شامل ہو جاتے۔ اب وہ بچے چیخ پکار کرتے تو یہ بچے جو کبھی چیخے پکارے نہیں، چیخنا پکارنا شروع کر دے۔ وہ بچے آپس میں شرارت نہیں کرنے والے، وہ شرارت ایک دوسرے کی دیکھ دیکھ کے شرارتیں کرنا شروع کر دے۔ نامناسب کلمات زبان سے نہیں نکالنے والے بچے نامناسب کلمات زبان سے نکالتے، گالی نہیں دینے والے بچے گالیاں دیتے رہے۔ چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی، ساتھ والوں کو بھی، سب کو دیتے رہے۔ تو سے عادت بگڑ گئی ہے۔ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت بچے بہت شریر ہو گئے، بولے ایسا سن رہے ہی نہیں۔ تو جواب میں حضرت یہ وظیفہ پڑھو وہ وظیفہ پڑھو، یہ نہیں بتائے۔ بچہ غلط صحبت میں جا رہا ہے کیا پوچھے؟ بگاڑ کا سبب خراب لوگوں کے ساتھ میں رہنا، اچھائی آنے کا ذریعہ اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہنا۔ اسی واسطے اللہ پاک نے بھی فرمایا اتبع سبیل من اناب الیہ، اس کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف متوجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ کے ذریعے سے گویا امت کو فرمایا، اہمیت کے لیے خطاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، صبح شام۔ مراد ان کی کیا ہے، چاہتے وہ کیا ہے، خواہش ان کی کیا ہے؟ یریدون وجہ، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ تو اچھے لوگ کون بولتے؟ جن میں یہ صفات ہیں، جو اللہ کی طرف متوجہ ہیں، جو اللہ کو پکارتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جو اللہ کی خوشنودی اور رضا کے طلبگار ہیں، وہ ہیں اچھے لوگ۔ اس واسطے آج یہ طے کر لے کے جانا ہے کہ آج سے جتنے بھی غلط قسم کے بچے ہیں، بچے، اور جتنے بھی غلط قسم کی بچیاں ہیں، بچیاں، ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اب غلط کون ہے، صحیح کون ہے، اس کی باتوں سے، اس کے کاموں سے سمجھ میں آ جاتا۔ مثال کے طور پر اذان کی آواز آئی، بچے کھیل لیتے کھڑے ہوئے، اب اذان کی آواز آ گئی، اذان کی آواز آئی تو یہ اچھے گھرانے کا بچہ، ارے نماز کا ٹائم ہوگا بھائی چلو، بولے تو ایک دوسرا بولتا یہ عمر ہے نماز پڑھنے کی۔ کیا سمجھ میں آیا کہ وہ بچہ اچھے قسم کا نہیں ہے؟ اور ایک سے بولے ارے چلو بھائی وہاں جا کے آئیں گے، یہاں جا کے آئیں گے، وہ دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، وہ ٹکٹ لے لیں گے، وہ تھیٹر کو جائیں گے، یہ تھیٹر کو جائیں گے بول کے بولا۔ دوسرا بولا ارے نہیں جانا بھائی، بولے تو ارے کیا لے کے بیٹھا میاں، یہ زمانے میں، وہ پرانے زمانے کی بات آپ بولتا۔ زمانے والوں کا ساتھ دینا۔ اور یہ مول صاحبوں کی کوئی بات سنا ہوگا تو وہ لوگوں کی باتیں سنا تو جا کر ہمارے ساتھ آگے بڑھتا نہیں، سمجھ میں آ گیا
کیسا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ایک صاحب تھے ہندوستان میں، اچھی فکری قسم کی غزلیات نظمیں وغیرہ پڑھتے تھے. انہوں نے کہا تھا خمارے بلانوش، بلانوش بولے تو میرے کو دیکھے تو سمجھ میں آتا، خمارے بلانوش شراب پینے کے عادی، نشہ آور چیزوں کے عادی، خمارے بلانوش تو اور توبہ، تجھے زاہدوں کی نظر لگ گئی. بچے آپس میں ارے ان کا کیا ہے جی بولتے رہتے، ان کا کیا ہے جی بولتے رہتے. ارے ہمارے اماں بابا غصے میں آتے ہیں، ارے ان کی عمرہ ہو گئی جی، ہماری عمر میں جی ان کی عمر میں بہت بڑا فرق ہے، جب اپن اتنے ہو جائیں گے تو دیکھیں گے. سمجھ میں آ جاتا بچہ کس قسم کا ہے. بچیاں بھی ویسی برقع پہن کے جائیں گے، ایک بولتی دوسری بولتی نکو بھائی. اور بعض تو بڑوں کا حال بھی ہے، بیوی دینی گھرانے سے گئی، بچہ ایسا تھا جس کو دین زیادہ پسند نہیں تھا، انہیں کہیں لے جانا چاہ رہا تو بیوی بولے ٹھہرو ذرا ابھی برقع پہن کے آتی ہوں. تو کیا بولتا، ارے تیرے کو برقعے میں پیچھے بٹھا لے کے میں گیا تو دیکھنے والے کیا بولیں گے؟ اماں کو لے آ رہا گی، دادی کو لے آ رہا گی، نانے کو لے آ رہا گی بولیں گے. خراب مزاج سمجھ میں آنے کے واسطے بہت زیادہ تحقیق جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں اللہ کی بات کسی کو دل کو نہیں بھاتی، نبی علیہ السلام کی بات نہیں بھاتی، قرآن و سنت کی بات اسے ہضم نہیں ہوتی، اور نیکی کے کام کرنے کے سلسلے میں اس کے خلاف میں اس کی زبان کھلتی ہے، سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے دوستی کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کے ساتھ میں رہا جائے، اس کو وقت دیا جائے. جبکہ اللہ پاک نے صراحت کے ساتھ میں ایک بات ارشاد فرما دی ہے، فرمایا لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ. ایسے شخص کا کہا مت ماننا جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے. اب ہمارے بچوں کا یہ مزاج بول رہا میری خواہش یہ ہے بس ایسا کرنا، میری چاہت یہ ہے بس ایسا کرنا. بعض تو بولتے میرے میں کوئی خواہش پیدا ہوئی نا پوری کرے بغیر چھوڑتا ہی نہیں کرتا. یعنی برائی کو ایک بڑی اپنی خوبی سمجھ کے پیش کر رہا. بالکل ویسا ہی جیسے سانپ کا زہر چڑھ جانے کے بعد میں کڑوا نیم کا پتا میٹھا دکھتا کرتا. نیم کا پتا میٹھا رہتا نا، رسگلہ، لیکن جس کو سانپ کا زہر چڑھ جاتا اس کو میٹھا دکھتا کرتا. دوا کرتے رہتے، دعا کرتے رہتے اور پتا چبواتے رہتے، کڑوا ہے میٹھا ہے میٹھا ہے میٹھا ہے بولا تو وہ بولتے ابھی اترا نہیں، ابھی زہر اترا نہیں، ابھی زہر اترا نہیں. اور جب وہ بولتا نہیں میٹھا ہے کڑوا ہے بولے تو بولتے اب اتر گیا. میٹھا نہیں ہے کڑوا ہے جی بولے تو کہتے ہیں اتر گیا زہر. اور مزاجوں کی خرابی میں کیا ہوتا، اندر سے جب مزاج خراب ہو جاتا
تو باہر کی اچھی چیز اندر کڑوی دکھتی، اور جب مزاج خراب ہو جاتا باہر کی کڑوی چیز اندر میٹھی دکھتی. بخار آ گیا، بخار آیا، ایک نوالا لے لے بابا بولے تو وہ میں ڈالتے ہی تھوک دے رہا، کڑوا ہے جی، بہت کڑوا ہے. ذائقے دار لقمہ ہے، مقوی چیز ہے، صحت بخش لقمہ ہے، لیکن وہ کڑوا ہے بول کے تھوک دے رہا. خراب ہو گیا اندر کے بگاڑ کی وجہ سے اچھی چیز منہ میں ڈالے تو کڑوی دکھ رہی، اور اندر زہر چڑھ گیا، باہر کا کڑوا پتا ڈالے تو میٹھا دکھ رہا. یہ آدمی کے بگڑے ہوئے ہونے کی علامت ہے کہ اگر اللہ کی، رسول کی، دین کی، اسلام کی، آخرت کی، قرآن کی، حدیث کی بات بولے تو اسے اچھی نہیں دکھ رہی بولے تو اندر زہر چڑھا ہوا ہے سمجھنا، اس کے اندر بگڑا ہوا ہے. جیسے غذا اچھی دیے تھے لیکن کڑوی دکھ رہی، اور خراب چیز اچھی دکھ رہی، تو سمجھنا چاہیے کہ سانپ کا زہر چڑھا ہوا ہے تو کڑوا پتا میٹھا دکھ رہا. اس واسطے اپنا مزاج بھی جانچ لینا، اور کس کے ساتھ میں ہم رہ رہے ہیں ان کا مزاج بھی جانچ لینا. میرے کو اگر اچھی چیز اچھی نہیں دکھ رہی تو سمجھنا چاہیے کہ میں اندر سے اچھا نہیں ہوں. مول صاحب بولتے پابندی سے آنا بیٹے، اچھی نہیں دکھتی مول صاحب کو. تمہارا جب جی میں آیا آؤ، جب جی میں آیا نکو بولے تم اتنے اچھے مول صاحب ہیں پوچھو مت. پابندی سے آؤ بولتے سو مول صاحب اچھے نہیں. سبق یاد کر کے گئے تب بھی خوش ہو گئے، نہیں یاد کرے تب بھی بول رہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، یاد کرے تو بھی آؤ، نہیں یاد کرے تو بھی آؤ. تو جا کے بولتا بہت اچھے ہیں جی مول صاحب بولتے. اور اگر مول صاحب بولے اس کیوں نہیں یاد کرے، چلو کھڑے رہو 5 منٹ، چلو اٹھک بیٹھک کرو 5-10. گھر کو جا کے بولتا کیا بہت سخت ہے مول صاحب، میں نہیں پڑھتا وہاں. دوسری جگہ پڑھتا ہوں، دوسری جگہ گیا وہاں بھی ویسے، وہاں کوئی سختی اگر نہیں کرا، نہیں وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے. دیکھو میں گیا تو خراب ہو جاتا ہوں وہاں بول کے آگے بول رہا ہے خراب گیا. ایک جگہ ایک بچے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، کیا آگے بول رہا ہوں نہیں وہاں صفائی ستھرائی وغیرہ نہیں ہے، وہ طہارت خانے وغیرہ یہ وہ ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں رہ سکتا وہاں. اور کسی کو وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، وہ بہانہ بھی نہیں کر سکا انہیں، نہیں میرے کو وہاں کا کھانا نہیں بن رہا. کہاں ہے خرابی، باہر ہے کہ اندر ہے؟ ایسی صورت حال ہے. اس لیے عزیز بچوں، عزیز بچیوں، آپ کے لیے 1000 نصیحتوں کی ایک نصیحت ہے کہ اگر اپنے آئندہ کی زندگی کو تابناک، روشن بنانا اگر چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو خراب لوگوں کے ساتھ مت رکھنا، اور خراب چیزیں نہیں دیکھنا، خراب چیزیں نہیں سننا، خراب چیزیں نہیں پڑھنا. تبھی جا کر ہم اپنے ساتھ میں بھلائی کر سکتے ہیں، ورنہ خود ہمارا اپنا نقصان ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں. جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں ارے اس نے اپنے پاؤں پر ہی خود ہی کلہاڑی مار لی. بعد میں بولتے رہے، روتے رہتے ہیں، پوری زندگی روتا ہے. پھر
میرے کو تعلیم صحیح نہیں دیے، میرے کو تربیت صحیح نہیں کرے، میری زندگی برباد کر دی ہے۔ برباد ہوا خود، بگڑا خود، بڑوں کے اوپر ڈال دے رہا۔ بعض بچوں کا مزاج رہتا، کچھ بھی ہوا کرا، دیکھو میرا اگر نام لیا نا میں کرا بول کے، پھر دیکھو کیا کرتے۔ ارے کرتا غلطی ہے وہ نہیں بولنا بولتا، ہے خراب نہیں اچھا ہے بولنا بولتا، ہے بگڑا ہوا سدھرا ہوا ہے بولتا۔ یہ عجیب قسم کا ماحول ہے وہ۔ یہ سب کا سب جو مزاج بنا خراب ماحول سے، خراب صحبتوں سے، خراب بچوں اور بچیوں کے ساتھ میں رہنے سے۔ آپ میں جب اتنا پاور آ جائے روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے، علم کی ایسی طاقت آ جائے کہ آپ خراب کے پاس میں جائیں تو خراب آپ کی بات سن کر اچھائی کی طرف متوجہ ہو، تو ایسی صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس میں جائیں یا اس کو اپنے پاس میں بلائیں۔ لیکن جب ایسا ہو کہ جب ہم دوسروں سے متاثر ہو جاتے ہوں تو ایسی صورت میں خراب ماحول سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ دواخانوں میں مریضاں جاتے دیکھو، چھوٹے بچے بھی رہتے، جوان لوگ بھی رہتے، بوڑھے مریض بھی رہتے، دواخانوں میں جاتے، ان کو ICU میں رکھتے، کوئی آپریشن کرا ہوا رہتا، کوئی آپریشن کروانے والا رہتا، لوگوں ملنے نہیں دیتے، ان کے اپنے لوگوں سے ملنے نہیں دیتے، جو لوگ آ کے اس کی فیس بھرے، جو لوگ آ کے دستخط کرے سے اس کا آپریشن ہوا، وہ لوگوں کو بھی آنے نہیں دیتے۔ کئی کو وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اس وقت میں اس کی اندر کی جو باہر کے برے اثرات سے بچنے کی جو قوت ہے وہ کمزور ہے، قوت مدافعت اس میں نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں باہر کے لوگ جب آئیں گے تو ان کے جسم وغیرہ پر جو جراثیم وغیرہ ہو سکتے ہیں یا ان کی سانسوں سے جس قسم کے جراثیم پھیل سکتے ہیں، اگر وہ اس تک پہنچ گئے تو یہ اس کو نقصان کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس واسطے جب تک کہ قوت مدافعت پیدا نہ ہو اس کو رکھتے ہی ہیں ایسی جگہ جہاں عام آدمی نہیں جا سکتا۔ جب اس کے اندر آہستہ آہستہ بہتری پیدا ہو جائے، قوت آ جائے، اب آنے والے لوگوں کے سے متاثر ہونے سے بچ سکنے کی صلاحیت ڈاکٹرز محسوس کرنے لگیں تو اس کو وہ اندر والے ICU سے نکال کے باہر والے وارڈ میں لے کے آتے، ورنہ اس کے ہلاک ہو جانے کا ڈر ہے۔ حیدرآباد میں ایک نوجوان بچے کا گردے کی تبدیلی کا آپریشن ہوا تھا، تو ایسی صورت میں اب 6 مہینے 4 مہینے دواخانے میں رہنا، تو روزانہ کا بل کئی ہزار کا کیسے برداشت کیا جا سکتا تھا؟ اس لیے اس گھرانے والوں نے یوں کہا کہ ہم گھر میں تھوڑا سا پاکیزہ ماحول رکھ کے اس کو لے کے جاتے ہیں، بولے تو اپنے گھر کا ماحول کچھ ایسا بناؤ کہ وہ ICU کے جیسے رہنا، ایک دم صاف ستھرا ماحول، ٹھنڈک والا ماحول، اور اس میں گھر کے لوگ ابھی آنا جانا نہیں، بس ضرورت کے وقت میں کھانا پانی دوا پہنچا دینا، چلے جانا۔ اگر ایسا رکھ لیتے بولے تو لے جا کے رکھ لے بول کے بولے۔ تو اچھا ماحول اور خراب ماحول، اگر تقوی چاہتے ہیں، اگر صفت صبر چاہتے ہیں، اگر صفت احسان چاہتے ہیں، اگر اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، خوبیوں اور کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں
نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، سچے لوگوں کے ساتھ رہنا، پرہیزگار قسم کے لوگوں کے ساتھ میں رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور آج شاید اسی واسطے یہ حضرات نے یہ عنوان متعین کیا کہ صاحب اہل اللہ کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، اس عنوان کو متعین کیا کہ صاحب اس پر آج کچھ سنایا جائے۔ تو یہ مضمون بحیثیت مجموعی بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے یکساں حیثیت رکھتا ہے۔ بڑے بھی بگڑ جا رہے ہیں، عورتیں بھی بگڑ جا رہے ہیں۔ اب ان کے بگاڑ کی صورتیں نہیں سناتا میں آپ کو، ورنہ میرے پاس بہت سارے ہیں ایسے بگاڑ کی شکلیں جو سنائی جا سکتی ہیں۔ مگر دوستو، عزیز طلباء طالبات، بڑی اہمیت ہے موجودہ دور میں، موجودہ ماحول میں اپنے آپ کو نیک ماحول میں رکھنے کی، نیکوں کے ساتھ میں رہنے کی، اور ان کو عام طور پر صالحین، صادقین، اہل اللہ، بزرگان دین، اہل تقوی، متقین کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا اور ان کے پاس بیٹھنا اور ان سے دینی استفادہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اور اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے خراب لوگوں سے بچنا، اور پرہیز قسم کے جو لوگ ہیں دینی نقطہ نظر سے ان سے دور رہنا۔ برائی پسند جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں نہیں جانا۔ بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور سنا دیتا ہوں۔ آدمی اچھا ہے یا برا ہے، وہ دیکھ لینے کے واسطے انہیں کس کے ساتھ میں ہے وہ دیکھ لینا کرتے۔ کوا ہے یا کوئل ہے، دیکھنے کے واسطے دیکھ لینا کہ کون کس کے ساتھ میں ہے، اس لیے کہ کوا کواؤں کے ساتھ رہتا ہے نا، اور کوئل کوئلوں کے ساتھ رہتی۔ کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے دونوں کے ایک دوسرے کے آزو بازو بیٹھ کے جی مشورہ کر لیتے ہوئے، میرے انڈے بھی تو سے دے، جی میرے کو ایک جگہ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے۔ دیکھیں ایک جگہ کبوتر کہیں دیکھیں گے آپ تو ایک ہی جگہ سینکڑوں کبوتر، دوسرے پرندے وہاں نہیں نظر آئیں گے آپ کو۔ کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، ہر ایک اپنے ہم جنس کے ساتھ میں رہتا۔ کبوتر کبوتروں کے ساتھ میں، شکرے شکروں کے ساتھ، باز باز کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایسے ہی میں کیسا ہوں، اچھوں کے ساتھ ہوں تو امید رکھنا کہ انشاءاللہ اچھائی ہی ہے، اور اگر بروں کے ساتھ میں رہتا ہوں تو ڈرنا میرے اندر بھی ہے مسئلہ۔ کسی مشہور حکیم کے بارے میں سنے تھے، بے حساب دواؤں کی دکان، دواؤں کی شیشیاں۔ ایک مرتبہ ایک حکیم صاحب سیدھا گئے، پیشنٹ کوئی بھی نہیں تھا، کہتے اپنے کمپیوٹر سے بولے کہتے اور فلانے شیشی میں کی گولی لا کے دو۔ انہیں شیشی لے کے آیا، انہیں بولے لاؤ تھوڑا سا پانی، وہ گولی منہ میں ڈال لے کے انہوں پیا کرتے۔ ارے انہیں بولا کمپیوٹر صاحب یہ تو پاگل لوگوں کو دینے کی دوا ہے جو آپ بنا کے رکھے سو ہے، آپ کے واسطے کھا رہے ہیں۔ تو انہیں بولا کرتے میرے کو ایک پاگل گھور کے دیکھ رہا تھا،
اور گھور کے ان ایسوں کچھ دیکھتا ہے جس میں اس کے کچھ اثرات ہوں. میرے میں تو نہیں ہے وہ، بلکہ خواجہ احمد احتیاط مولا. بھائی آپ کس کے ساتھ میں رہ رہے ہیں ذرا دیکھو. اچھوں کے ساتھ رہو، بروں کے ساتھ مت رہو. گھروں کا ماحول اچھا بناؤ، خراب ماحول مت بناؤ. دین پسند ہے تو ٹھیک ہے، دین پسند نہیں ہے تو ہماری ان سے کیا دوستی. بچوں کو دیکھنے کے وقت میں بولتے کیسا ہے بچہ، بولے تو ارے وہ پیوٹوں کے ساتھ رہتا جی. دیتے پیوٹوں کے ساتھ میں رہتا، بولے تو انہیں بھی چڑھاتا چھونگا. نہیں دینا بھائی ایسوں کو. ارے فلانا کیسا ہے، اس بچے کو کا رشتہ آیا ہوا ہے، کیسا ہے جی، بولے تو ارے پورے دوستہ اس کے گنڈے ہیں جی. نکو بھائی کہاں کے لڑایا، کہاں کے جھگڑے. بولتے کیسا ماحول رہتا ویسے ہی آدمی میں اثرات آتے. اس لیے بچوں سے بچیوں سے بہت ہی ہمدردی کے ساتھ اور فکر کے ساتھ ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ موجودہ زمانہ اگر اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے تو بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. ربنا لك الحمد ولك الشكر. اللهم اعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں. عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے. ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا. ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے. طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں. وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام. مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے. لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو. کمپیوٹر کلاسز کا انتظام. چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے. طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ. اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز. والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز. نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام. یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا.